اگر اپنی زندگی کے 30-40 سال گلانے کے بعد دن رات انتھک محنت کرنے کے بعد اور اپنی ہڈیوں کا چورا بنانے کے بعد آپ نے اس نتیجے پہ پہنچنا ہے کہ دنیا صرف پیسے کی یار ہے، تو یقین مانیں آپ اپنی زندگی اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں۔ آج کی یہ کہانی پیسے سے بالاتر ہو کے زندگی کے حقیقی معنی جاننے کے بارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور وہ جو کہ بندہ یہ پیسہ یا دولت جو کما لیتا ہے وہ زندگی کی پرفیکٹ سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کے لیے دنیا کی ساری آسائشیں جو ہیں اس کے فٹ سٹیپ پہ ہوتی ہیں، اور اس کے لیے زندگی میں ہر چیز جو ہے نا، یعنی کہ ہر خوشی وہ پیسہ ہی ہوتا ہے، جبکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ آپ لوگوں کو سن کے یہ بات جو ہے نا بڑی بے چینی ہوگی، بڑی حیرانگی ہوگی کہ بھی پیسے کے بغیر انسان کیسے زندگی گزار سکتا ہے۔ تو یہ ریئلٹی ہے کہ ہم لوگ زندگی میں جتنا بھی پیسہ کماتے ہیں نا، وہ صرف اور صرف اس لیے کماتے ہیں کہ ہم اور ہمارے بچے، یعنی کہ ہماری اولاد، ہمارے بیوی بچے، ہمارے ماں باپ اور ہمارے بہن بھائی جو ہے نا وہ ایک آسان زندگی گزار سکیں، زندگی کی ہر سہولت جو ہے وہ ہمیں مہیا ہو، اور زندگی میں کسی بھی چیز کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ لیکن آپ کو ایک بات میں یہاں پہ ریئلائز کرواتی جاؤں، یہ ایک ڈارک ریئلٹی ہے، زندگی کی ایک ڈارک ریئلٹی ہے کہ یہ سب رشتے ناتے جو ہیں نا، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اولاد اور ہماری بیوی، یہ سب جو ہے نا صرف پیسے کے یار ہوتے ہیں۔ جب تک آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، آپ زندگی کی یہ وہ تمام آسائشیں اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں نا، تو یقین مانیں یہ رشتے آپ کے ساتھ بڑے میٹھے پیارے ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ پیسہ آپ سے چھن جاتا ہے نا، تو اس وقت آپ ان رشتوں کے لیے ایک بوجھ سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتے۔ UK میں تو یہی رہتے ہوئے میں نے ریئلٹی دیکھی ہے۔ پاکستان کے حالات ہو سکتا ہے کہ اس سے تھوڑے مختلف ہوں، کہ بھی پاکستان میں اولاد جو ہے وہ غربت میں اپنے ماں باپ کو سنبھالتی ہے، پاکستان میں اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا ساتھ نبھاتی ہے، ان کا احترام کرتی ہے، ان کی عزت کرتی ہے، بڑھاپے میں جا کے ان کا سہارا بن جاتی ہے۔ لیکن جی آج آپ کے ساتھ یہاں پہ UK میں رہنے والے ایک ایسے ارب پتی بدقسمت شخص کی میں کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں، جسے کہ بڑھاپے میں اس کے بیوی اور بچوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اور اس کو محلوں میں رہنے والے اس شخص کو اولڈ ایج ہوم کے ایک سادہ سے کمرے میں اپنی زندگی گزارنی پڑی۔ کچھ روز پہلے یہاں کے ایک اولڈ ایج ہوم میں میرا وزٹ ہوا، اور وہاں پہ نا میں، آپ لوگ یقین مانیں، مجھے یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہاں پہ سارے گورے ہی ہوں گے، اور مطلب جو بیمار لوگ ہیں، وہ جن کو کہ نرسنگ کی ضرورت ہے نا، وہ لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ نا ایک پاکستانی بوڑھے شخص کو دیکھ کے نا میں بہت حیران ہوئی، اور اس سے پوچھے بنا مجھ سے رہا نہیں گیا کہ بھی آپ تو پاکستانی ہیں، تو آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ بھی آپ یہاں پہ اپنا بڑھاپا گزارنے کے اوپر نہ مجبور ہو گئے ہیں۔ سجاد صاحب بہت زیادہ مطلب بیمار تھے، اور بڑھاپا جو تھا نا ان کے اوپر پوری طرح سے طاری تھا۔ عمر تقریباً 75 سال کے قریب ہوگی، اور یہ سوال پوچھنے پہ نا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ اپنے ان اچھے دنوں کو یاد کر کے نا مجھے اپنی داستان سنانے لگ گئے کہ بھی ان کے ساتھ یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے ان کے اپنے خونی رشتوں نے جو تھا نا کیسا برا سلوک کیا۔ سجاد صاحب نے بتایا کہ وہ یہاں پہ تقریباً 25 سال کی عمر میں، یعنی کہ بہت زیادہ ینگ تھے جب کہ وہ یہاں پہ UK میں آئے، اور آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ بھی گھر میں جو تھا نا وہ غربت کا سایہ تھا، اور ماں باپ اور بہن بھائی جو تھے وہ چھوٹے تھے، ان کو سپورٹ کرنا تھا۔ تو اس وجہ سے جو تھا نا یہاں پہ پیسہ کمانے کے چکروں میں سجاد صاحب یہاں پہ UK میں اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر آئے تھے، اور کافی بھلے دن ہوا کرتے تھے اس وقت یہاں پہ، تو اس لیے یہاں پہ آ کے سیٹلمنٹ کرنے جو تھا نا ان کے لیے بہت زیادہ ایزی کام تھا، وہ اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا جتنا کہ آج کل ان دنوں میں ہوا ہے نا۔ تو جی سجاد صاحب نے یہاں پہ آ کے اپنی اسٹڈی، یعنی کہ اسٹڈی ویزا کے اوپر آ کے یونیورسٹی وغیرہ کو تو جوائن کر لیا، لیکن آگے مزید جو کلاسز جا کے جو بھی یہاں کے چکر وغیرہ ہوتے ہیں نا کہ بھی اٹینڈنس پوری کی جائے، یہاں کے پیپرز یعنی کہ ایگزامز وغیرہ ان کو کلیئر کیا جائے نا، اس سارے سینیریو
کو نا انہوں نے فالو نہیں کیا، اور جی آتے ساتھ ہی یہاں پہ نا محنت کرنی شروع کر دی۔ اور ان دنوں میں نا وہ بتایا کہ انہوں نے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے کام کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا تھا، یعنی کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی تھی، جتنے چاہے مرضی آرز نا آپ لوگ کام کریں، تو اس چیز کے اوپر نا کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوتی تھی۔ تو جی سجاد صاحب نے دن رات کام کرنا اور ڈھیر سارا پیسہ بھی اکٹھا کرنا، یعنی کہ پاؤنڈز کمانا۔ اب کہنے کو تو یہ ہوتا ہے کہ بھی ڈھیر سارا پیسہ اکٹھا کر لیا، پاؤنڈز کما لیے، لیکن اس کے پیچھے اس بندے کی جتنی سٹرگل ہوتی ہے اور وہ یہاں پہ آ کے جتنی محنت کرتا ہے اور جتنا ہارڈ ٹائم فیس کرتا ہے نا، یہ صرف اسی شخص کو پتہ ہوتا ہے۔ باقی جو لوگ وہاں پہ پاکستان میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ تو صرف اور صرف اس کا فروٹ کھا رہے ہوتے ہیں، وہ تو صرف پیسے اڑا رہے ہوتے ہیں اور اس کی لذتیں لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ ان پاؤنڈز کو، ان پیسوں کو کمانے کے لیے نا اس بندے نے اپنا خون جو ہے نا وہ کتنا جلایا ہے، اپنا پسینہ کتنا بہایا ہے، اور اپنی محنت جو ہے نا وہ اس کے اوپر کتنی اس نے پٹ کی ہے۔ اب جی سجاد صاحب نے یہاں پہ آ کے نا ایک گروسری شاپ میں یعنی کہ سیلز مین کے طور پہ اپنی جاب سٹارٹ کی تھی، اور یہ بڑی ہارڈ جاب ہوتی ہے، دن رات اس میں کام کرنا پڑتا ہے اور سارا ٹائم ہی آلموسٹ نا کھڑا رہنا پڑتا ہے، یعنی کہ شیلفز کو فل اپ کرنا، چیزوں کو آرڈر کرنا، کسٹمرز کو ڈیل کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ خیر جی اب اس نے آ کے چونکہ ینگ تھا اور اندر بہت زیادہ لگن تھی، ایک آگ تھی کہ بھی میں نے یہاں پہ نا ڈھیر سارا پیسہ کمانا ہے، اور اس چیز میں وہ سکسیسفل بھی ہوا۔ پیسہ وغیرہ اس نے کمایا، اور پیسہ جو تھا وہ پیچھے گھر والوں کو جاتا تھا، ماں باپ کو وہ بھیجتا تھا، اور اس کا فروٹ جو تھا نا آگے بہن بھائی وہ بھی لیتے تھے، یعنی کہ اس کو یہ تھا کہ بھی جو میرے بھائی ہیں نا وہ اسٹیبلش ہو جائیں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں۔ لیکن جو لوگ نکمے ہوتے ہیں نا، وہ ساری زندگی یقین مانے نکمے ہی رہتے ہیں۔ آپ کسی کو نہ تو عقل دے سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو علم دے سکتے ہیں، یہ خدا کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ انسان کا پڑھنا لکھنا، اس کے اندر عقل اور شعور ہونا، اور اس کے اندر یہ لگن ہونا کہ اس نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہوتی ہے جسے کہ ہم لوگ ریئلائز نہیں کرتے۔ اب جی سجاد صاحب نے یہاں پہ آ کے بہت زیادہ محنت کی، پیسہ وغیرہ کمایا، وہ پیسہ پیچھے بھیجتے تھے کہ بھی اس کے بھائی جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہو جائیں، یعنی کہ گھر کے حالات اچھے ہونے شروع ہو جائیں۔ ماں باپ کو پیسہ بھیجا جاتا تھا لیکن وہ آگے اپنے بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تھے، اور بھائی جو تھے وہ اتنے زیادہ کوئی اہل ہے نہیں تھے، بہنوں کی شادیاں جو تھیں وہ ماں باپ نے انہی پیسوں سے کیں۔ اب جی کیا تھا کہ بھی سجاد صاحب کے نا والدین نے کہا کہ بھی تمہارے بھائی یہاں پہ تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں، اس کے 2 بھائی تھے، تو ان کو بہتر ہوگا کہ تم اپنے ساتھ نا وہاں پہ UK میں لے جاؤ، تاکہ وہاں پہ جا کے نا یہ تمہاری طرح محنت کریں گے اور پیسہ وغیرہ کمائیں گے۔ والدین کے حکم کی بجا آوری کرنے کے لیے سجاد صاحب نے اپنے ساتھ نا یہاں پہ ایک بھائی کو تو لیا ہے اور دوسرے کو وہیں پہ پاکستان میں چھوڑ دیا کہ وہ والدین کے پاس رہے گا، نہیں تو وہ بڑھاپے میں جو ہے نا وہ اکیلے پڑ جائیں گے۔ اب دوسرے بھائی نے یہاں پہ آ کے سجاد صاحب کے ساتھ محنت کرنی شروع کر دی، اور انہی چکروں میں جو تھا نا تقریباً 10-15 سال گزر گئے، اور سجاد صاحب کی عمر جو تھی نا وہ تقریباً اب 35 پلس ہو چکی تھی۔ اس کے والدین کی طرف سے اب یہ تھا، زور یہ دیا جا رہا تھا کہ اب تم شادی کر لو، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ ہمیں اس چیز کے تانے دیتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف تمہاری کمائی کے اوپر نا چونکہ ہماری نظر ہے، تو اس وجہ سے ہم تمہاری شادی نہیں ہونے دے رہے۔ خیر جی ماں باپ کے کہنے پہ اب سجاد صاحب نے شادی بھی کر لی، اور بیوی جو تھی اس کو لے کے یہاں پہ UK میں اپنے ساتھ آ گئے۔ اب جی بیوی نے یہاں پہ آ کے کیا تھا کہ اس کا ساتھ نبھایا، اور یہاں پہ جو بھی وہ جاب وغیرہ کرتا تھا نا تو اس کو مطلب پل اینڈ پش کرنا کہ بھی اچھی بات ہے، بہت کام کر رہے ہیں آپ، ہارڈ ورکنگ کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتی تھی کہ بھی آپ کو یہاں پہ نا بزنس کرنا چاہیے، چونکہ وہ خود ایک کروڑ پتی باپ کی بیٹی تھی، اور اس کی شادی صرف اور صرف اسی وجہ سے ہو گئی کہ بھی یہاں پہ UK میں لڑکا مقیم ہے۔ تو ایک لوگوں کو پاکستان میں یہ ہوتا ہے نا کہ بھی UK میں رہنے والے لوگ جو ہیں نا وہ بڑے ویل اسٹیبلش ہیں، بہت امیر ہیں، اور جس کی شادی یہاں پہ UK میں ہو جائے گی بس اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ انہی چکروں میں جو تھا نا اس کروڑ پتی شخص نے اپنی بیٹی کی شادی یہاں پہ سجاد صاحب کے ساتھ UK میں کر دی، اور اس کی بیوی جو تھی وہ بڑی ہی مطلب ایک اچھی خاتون تھیں، اور اس نے یہاں پہ آنے کے بعد نا اس کو پل اینڈ پش کر کے نا اس کا بزنس شروع کروا دیا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ بھی ان نوکریوں میں اور ان جابز وغیرہ میں نا کچھ نہیں رکھا ہے، اس میں بس وہی انکم آئے گی، وہی کچھ آئے گا، وہی پیسہ آئے گا جو کہ وہاں پہ پر آر کے حساب سے ہونا ہے، اور اس کی سوچ ٹھیک بھی تھی۔ خیر جی اب سجاد صاحب نے اپنی بیوی کے کہنے پہ جو تھا نا یہاں پہ کاروں کا جو ایک بزنس ہوتا ہے نا، کار کا شو روم، وہ سٹارٹ کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس کے لیے ہیوی انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی، اور
اتنے پیسے تو اب سجاد صاحب کے پاس تھے نہیں کہ بھی کار کا شو روم ایک اچانک سے ہی وہ شروع کر دیتے۔ یہاں پہ اس کی بیوی نے نا اس کا مزید ساتھ نبھایا، ایک طرف تو اس کو مطلب مورلی سپورٹ کیا کہ وہ یہاں پہ بزنس کرے، اور دوسری طرف اس کو فائنینشلی بھی سپورٹ کیا، یعنی کہ وہ اپنے باپ سے اپنا حصہ جو تھا نا وہ لے آئی، اور یہاں پہ لا کے وہ سارا پیسہ جو تھا نا وہ سجاد صاحب کو دے دیا کہ آپ ان پیسوں کی انویسٹمنٹ کریں، کچھ پیسے آپ کے پاس بھی ہیں وہ بھی ملائیں، اور یہاں پہ جو ہے نا وہ کاروں کا آپ بزنس جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دیں۔ سجاد صاحب نے اپنی بیوی کے کہنے پہ اور اس کی سپورٹ کے اوپر جو تھا نا وہ یہاں پہ کار کا شو روم جو تھا اس کو کھول لیا، اور اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ ہی رکھ لیا کہ باہر بھی تو جا کے اس نے جاب وغیرہ کرنی ہے، تو وہی پر آر کے حساب سے پیسے نا یہ میرے سے لے لیا کرے گا، اور اسی طرح سے بس زندگی کا پہیہ چلتا رہا، اور دونوں بھائی مل کے محنت کرتے رہے، اور وہ کار کا جو شو روم تھا نا وہ سکسیسفل ہوا، ایک کی بجائے دو اور دو کی بجائے جو 4 شو روم جو تھے نا وہ انہوں نے یہاں پہ یو کے میں اسٹیبلش کر لیے، یعنی کہ ویل اسٹیبلش بزنس مین کے طور پہ وہ یہاں پہ اب اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور دوسری طرف کیا تھا کہ بھی زندگی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور اللہ نے ان کو 3 بیٹے اور 1 بیٹی بھی عطا کر دی۔ اب جی سجاد صاحب نا بڑے مطلب نیک دل انسان تھے، اور اس کو یہ تھا کہ بھی میں اگر دوسروں کی مدد کروں گا نا تو اللہ میری مدد کرے گا، اس فارمولے کے اوپر نا وہ عمل کیا کرتے تھے، اور اس کا عملی نمونہ اس نے یہ دیکھا تھا کہ بھی اس کی بیوی نے ساری زندگی اس کی مدد کی تھی، اس کا ساتھ نبھایا تھا، اور اس وجہ سے جو تھا نا وہ اس زندگی میں سکسیسفل یعنی کہ کامیابی کی سیڑھی چڑھنے پہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اب جی اسی طرح سے کرتے کرتے زندگی میں چونکہ وہ بہت سارا پیسہ کمانے لگ گیا تھا، ماں باپ کے پیچھے ڈیتھ ہو چکی تھی، اور جو اس کی بہنیں تھیں نا ان کی طرف سے بھی یہی پریشر دیا جا رہا تھا کہ بھی ان کے شوہروں کو بھی یہاں پہ یو کے میں لا کے اسٹیبلش کیا جائے، یعنی کہ آپ خود اگر اسٹیبلش ہونا تو پھر دوسرے رشتہ دار کہتے ہیں کہ بھی ہمیں بھی یہاں پہ لایا جائے۔ اب سجاد صاحب چونکہ نیک دل انسان تھے، اور اس نیکی کے تحت نا کہ بھی میری بیوی نے اگر میرا ساتھ نبھایا تو میں کسی اور کا ساتھ نبھاؤں گا تو اس کا رزق بھی جو ہے نا وہ اللہ آسان کر دے گا۔ اسی طرح سے انہوں نے کرتے کرتے نا اپنی بہنوں کے جو شوہر تھے نا ان کو بھی یہاں پہ لے آیا، اور پھر ان کے ساتھ ان کی بہنیں بھی یہاں پہ آگے، مطلب کہ پوری کی پوری فیملی یہاں پہ لا کے سیٹل ڈاؤن کر لی، جو بھائی وہاں پہ رہ گیا تھا وہ بھی یہاں پہ اپنی بیوی کو لے کر آ گیا، اور پورے کا پورا خاندان یہاں پہ یو کے میں رہنا شروع ہو گیا۔ اب چونکہ سجاد صاحب نے نا زندگی میں ایک غلطی کر لی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ پہلا شو روم تو جو تھا نا وہ انہوں نے کمپنی اپنے نام پہ رجسٹر کروائی ہوئی تھی، لیکن جو مزید اس نے شو روم کی برانچز اوپن کی تھی نا 4 ان کے شو روم سے، اور وہ جو تھے نا ایک جو تھا انہوں نے اپنے بھائی کے نام پہ کر دیا، ایک اسی طرح سے اپنے مطلب بہنوئی کے نام پہ، اور صرف مقصد اندر سے کیا تھا، مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ یہاں پہ ٹیکس جو ہے نا اس کو بچانا چاہ رہے تھے۔ ایک بندے کے نام پہ اگر اتنی ساری کمپنیز ہوں گی، اتنے سارے مطلب پلیٹ فارمز ہوں گے جہاں سے کہ وہ پیسہ ارن کر رہے ہیں نا، تو بہت ڈھیر سارا ٹیکس جو ہے نا وہ پے کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے نا یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کے نام کے اوپر جو ہے نا وہ بزنس سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور سجاد صاحب نے بھی یہی مطلب اپنی طرف سے ہوشیاری کھیلنے کی کوشش کی کہ بھی حکومت کو اتنا ٹیکس پے کرنے کی کیا ضرورت ہے، اگر مطلب میرے اپنے خونی رشتے ہیں، میں ان کو یہاں پر لے کر آیا ہوں اور میرے ہی انڈر ہیں، مطلب کہ میری ہر کہی ہوئی بات مانتے ہیں، تو یہ انسان کی سب سے بڑی بے وقوفی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بھی اگر میرے بہن بھائی یا میرے رشتہ دار یا میرے مطلب بیٹے یا کوئی اس طرح سے کوئی بھی خونی رشتہ جو ہے نا وہ میری بات مان رہا ہے نا، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مطلب میرا ٹرسٹ ایبل بندہ ہے، میں اس کے اوپر اعتماد کر سکتا ہوں، اس نے کہاں جانا ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی بات مانتا ہے۔ اب جی اس کے بھائیوں کو بھی یہاں پہ آئے ہوئے، ان کی بیویوں کو، بہنوں کو اور ان کے شوہروں کو بھی یہاں پہ آئے ہوئے نا کافی ٹائم پیریڈ گزر چکا تھا، اور سجاد صاحب جو تھے نا وہ تقریباً 70 کی ایج کو پہنچ چکے تھے، اور اس بڑھاپے میں جو تھا نا ان کی بیوی تو اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اور پیچھے رہ گئے تھے جی 3 بیٹے اور 1 بیٹی، اور بیٹی کی انہوں نے نا شادی کر دی ہوئی تھی۔ اب بیٹے چونکہ جوان ہو چکے تھے، اور ان کو یہ تھا کہ ہماری ماں تو اس دنیا سے چل بسی ہے، اب ہمارا باپ جو ہے وہ یہاں پہ ارب پتی ہے، اور اتنے ڈھیر سارے اس کے بزنس ہیں۔ اب بچے نہ جوان ہونے کے بعد انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی اپنے باپ سے کہ بھی ہمارے نام نا یہ جو بھی ہمارا بزنس وغیرہ ہے نا وہ کر دیا جائے، تاکہ ہم جو ہے نا آپ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ ریٹائرمنٹ لے لیں، اور ہم جو ہے نا جا کے ان شو رومز کو اور اس بزنس کو جو ہے نا وہ اپنے طریقے سے رن کریں گے۔ سجاد صاحب نے سوچا کہ بات تو واقعی ٹھیک ہے کہ بھی مجھے جو ہے نا وہ اب اپنی جائیداد اپنے بچوں کے درمیان جو ہے نا وہ ایکولی تقسیم کر دینی چاہیے۔ یہاں پہ یو کے کا قانون یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹی کے درمیان نا 50-50% جو ہے نا وہ حصہ جاتا ہے، اسلام کے قانون کے مطابق نہیں یہاں پہ جو ہے نا وہ ڈویژن ہوتی وراثت کی۔ تو جی سجاد صاحب نے جو تھا نا وہ سوچا کہ بھی میرے 4 شو روم ہیں اور بچے بھی میرے 4 ہی ہیں، تو میں ایک ایک شو روم جو ہے نا وہ سب کے نام کر دوں گا۔
اب ایک شو روم تو سجاد صاحب کے اپنے نام تھا، اور باقی کے جو شو رومز انہوں نے اوپن کیے تھے نا، وہ آگے اپنے بھائی اور بہنوئی کے نام کے اوپر وہ بزنس وغیرہ سٹارٹ کیے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے نا آگے اس چیز کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی نا، تو اب مسئلہ یہ یہاں پہ کریٹ ہو گیا کہ بھی وہ چیزیں ان کے نام پہ تھی فائنینشلی، یعنی کہ یہاں پہ آفیشلی وہ لوگ ان کے مالک تھے۔ ان لوگوں نے تو اپنے ماتھے کے اوپر آنکھیں رکھ لیں، اور ان کو یہ تھا کہ بھی یہ چیزیں چونکہ مطلب ایک ایک شو روم ہمارے نام پہ ہے تو ہم اس کے مالک ہیں، حالانکہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ اور جو بھی یہاں پہ بزنس وغیرہ اسٹیبلش کیا تھا وہ سجاد صاحب کا تھا۔ آفیشلی تو سجاد صاحب ہی اس کے مالک تھے، مطلب یہ لوگ جو نکمے اور نکارہ لوگ وہاں پہ تھے، ان کو یہاں پہ لا کے یہاں پہ اسٹیبلش کیا گیا، اور یہاں پہ ان کو کاروبار کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا گیا۔ تو وہ لوگ نا ایسا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ نا ہم نے ہی کیا ہے۔ یہی غلطی سجاد صاحب کے بھائیوں اور اس کے بہنوئیوں نے کی، اور اس کی بہنوں نے بھی مطلب اس چیز میں ان کا ساتھ دیا۔ کسی نے بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ بھی ہم سچ کا ساتھ نبھائیں اور بتائیں کہ بھی یہ سارے کا سارا جو بھی بزنس وغیرہ ہے، جو پیسہ ہے، وہ سجاد صاحب کا ہی ہے۔ اب جی ان لوگوں نے نا وہ جو شو رومز تھے نا، وہ سجاد صاحب کے نام پہ یا آگے ان کے بیٹوں کے نام پہ ٹرانسفر کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ سجاد صاحب نے بڑی مطلب حیران ہوئے اور پریشان بھی ہوئے کہ اس بڑھاپے میں جا کے یہ لوگ جو ہے نا وہ مجھے آنکھیں دکھا رہے ہیں، اور مطلب میں ان کو یہاں پہ لے کر آیا، یہاں پہ ان کو لا کے ان کو کھلایا پلایا، ان کو رکھا، اور ان کو یہاں پہ اسٹیبلش کیا، ان کو یہاں پہ بزنس کروائے، ان کے لیے یہاں پہ پیسے کے اسباب پیدا کیے، اور یہ جو کچھ میرا ہے وہ مجھے اب لوٹانے کے بجائے آگے سے مجھے آنکھیں دکھا رہے ہیں کہ یہ اب ہمارا حصہ ہے، ہم لوگوں نے اسے یہاں پہ آ کے کمایا ہے۔ ان خونی رشتوں نے جو تھا نا وہ آنکھیں بدل لی تھیں، ان کے خون جو تھے نا وہ سفید ہو چکے تھے، وہ صاف مکر گئے کہ بھی یہ اب شو روم تو آپ لوگوں کے نام پہ ٹرانسفر ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اب جو ایک شو روم تھا اس کو سجاد صاحب نے جو تھا نا وہ اپنے تینوں بیٹوں اور ایک بیٹی کے درمیان جو تھا نا وہ تقسیم کر دیا، اور اسی طرح سے آگے بیٹوں کی شادیاں بھی ہو گئیں، اور زندگی پھر اس طرح سے چلتی رہی۔ وہ شخص جو کہ یہاں پہ ارب پتی تھا، اب وہ یہاں پہ صرف اور صرف ایک شو روم کی کمائی کے اوپر اپنی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو چکا تھا۔ عالی شان اس کے پاس یہاں پہ گھر تھا، اب وہ گھر بھی اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ تینوں بیٹوں کی انہوں نے اسی طرح آہستہ آہستہ کر کے شادیاں کر دی، اور جب ان کی بیویاں ان گھروں میں آ گئی نا تو انہوں نے آ کے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے، اور انہوں نے یہ پھر آگے سٹانس لیا کہ بھی ساس کی تو ہماری ڈیتھ ہو چکی ہے، اور سسر جو ہے وہ اب بیمار ہے، یعنی کہ سجاد صاحب، اور گھر میں اتنی زیادہ جگہ ہے نہیں، یعنی کہ یہاں پہ یو کے میں گھر جو ہے نا وہ چھوٹے ہوتے ہیں، کمروں کے اوپر کمرے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اتنی سپیس نہیں ہوتی کہ سب لوگ جو ہے نا وہ ایک گھر میں رہ سکیں۔ تو انہوں نے نا اپنے شوہروں کو کہا کہ اب آپ نا اپنے اس بوڑھے باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ٹرانسفر کر دیں، کیونکہ نہ تو ہم ان کی دیکھ بھال کر سکتی ہیں، اور نہ ہی اس گھر میں اتنی زیادہ جگہ ہے کہ بھئی اب یہ بوڑھا شخص نا یہاں پہ رہ سکے۔ اور یہاں پہ یو کے کی ایک ٹریجڈی یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی مطلب مرد حضرات ہوتے ہیں نا وہ اپنی بیویوں کی بات اسی طرح سے مانتے ہیں جیسے کہ کتا دم ہلاتے ہوئے نا اپنے مالک کے پیچھے چلتا ہے۔ بیٹوں نے جو تھا نا وہ اپنی بیویوں کی باتوں کے اوپر منو ان لبیک کہا، اور اپنے باپ کو جو تھا نا وہ اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آئے، اور اس ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر اب سجاد صاحب اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے تھے، اور ان زندگی کے لمحات کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے کہ کہاں میں جو تھا نا یہاں پہ میں نے اپنا ایک امپائر کھڑا کیا، اتنا میں نے بزنس کیا، اتنا بھاگا دوڑا، اور اس دولت اور اس پیسے کی خاطر مطلب کہ بھی میں نے اپنی زندگی کا دن رات ایک کر دیا۔ اپنی زندگی کے مطلب قیمتی لمحات میں نے اس دولت کو کمانے کے پیچھے گزار دیے، اور وہ دولت میرے ہاتھوں سے ایسے نکل گئی جیسے کہ ریت جو ہے نا وہ انسان کے ہاتھوں سے پھسل جاتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اب جب کہ وہ دولت میرے پاس نہیں رہی تو میرے انہی رشتوں نے جو تھا نا وہ مجھے ٹھکرا دیا، اور زندگی نے مجھے ایسے ایسے رنگ دکھائے کہ میں اس محل نما گھر سے اب اس ایک چھوٹے سے سادہ سے کمرے میں آ کے اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ سجاد صاحب نے یہ بھی کہا کہ انسان اس دنیا میں نہ آ کے دولت کے پیچھے بہت بھاگتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، بہت جو ہے نا وہ تگ و دو کرتا ہے، اور اپنی زندگی کے قیمتی لمحات اور اس کا آرام و سکون برباد کر دیتا ہے، لیکن یہ دولت آپ کو کب دھوکہ دے کے دوسرے راستے سے نکل جاتی ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ دنیا میں رشتے صرف اور صرف پیسے کے ہی یار ہوتے ہیں، اور یہ پیسہ اگر ان کو مل جائے نا تو وہ آپ کو بالکل اسی طرح سے کک آؤٹ کر دیتے ہیں اپنی زندگی سے، جس طرح سے کہ سجاد صاحب کو اس کے خونی رشتوں نے اپنی زندگی سے باہر نکال پھینکا۔ سجاد صاحب کی سٹوری سن کے بہت زیادہ دلی صدمہ ہوا، اور کافی مطلب دل میں رنج بھی رہا
کہ بہن بھائی تو چلو مطلب پاکستان میں بھی رہتے ہوئے دھوکہ دے جاتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ بھی بعد میں جائیداد کا جو ہے نا وہ بٹوارا آ جاتا ہے، لیکن اپنے مطلب پیدا کیے ہوئے بچوں نے جس طرح سے اس کو اٹھا کے وہاں پہ ایک چھوٹے سے کمرے میں محیط کر دیا، یہ سب کچھ دیکھ کے بہت یقین مانے دکھ ہوا۔ اور یہاں پہ سبق ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ ابھی جو ہے نا وہ اپنی جوانی کی ایج میں ہیں اور پیسہ کمانے کے چکروں میں نا اپنے زندگی کا آرام و سکون انہوں نے تباہ کیا ہوا ہے۔ تو یقین مانے یہ بات سچ ہے کہ جیسے ہی آپ اپنے ان رشتوں سے جو کہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا صرف اور صرف پیسے کی خاطر، اس پیسے کو کھینچیں گے نا تو وہ آپ کو پہچانیں گے بھی نہیں۔ تو اس لیے اپنی زندگی کا آرام و سکون اپنے آپ کو فرسٹ پرائیورٹی پہ رکھیں اور پیسے کے پیچھے اتنا بھاگیں جتنی کہ آپ کی ضرورت ہے۔ جتنا ہم اپنی زندگی کو پیسے کے حصار میں لیتے آئیں گے نا تو یقین مانے زندگی کا سکون اتنا ہی ختم ہوتا چلا جائے گا۔ دعا کیجئے گا کہ سجاد صاحب جو ہیں ان کی زندگی اب جتنی بھی باقی رہ گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں، اور ہمیں بھی اپنی دعا میں آپ یاد رکھیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔